جی سر، السلام علیکم یونس صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو سلامتی عزت دے. جی خیریت سے انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین. سیدی آپ ٹھیک ہیں؟ گھر والے سب خیریت ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی. سیدی ماشاء اللہ میں فرقہ وارانہ سوچ کا بندہ نہیں. جی سر. تو اہل سنت گھر میں پیدا ہوا تھا. ہوں. تو فیکلٹی آف آرٹس پڑھتے ہوئے اسلامیہ ایک الیکٹو سبجیکٹ کے طور پہ میرا سبجیکٹ تھا. تو تب سے میں نے قرآن مجید کو سمجھنا شروع کیا بغیر کسی مدرسہ میں گئے، ہوں. بغیر کسی سے عربک سیکھے. ہوں. جو شروع کی ایفرٹس تھیں وہ ایسے ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے قرآن پاک مجھے سمجھ آتا تھا. پھر الحمدللہ تھوڑی سی عربک گرامر سمجھی تو قرآن مجید میں سے خود جو قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں نبی پاک کے بارے میں، نبی پاک کے پاک اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام برکات اللہ کے بارے میں ہوں. خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس کے ہوں. بعد مجھے کوئی شبہ نہیں کہ جن ہستیوں کے ایمان اور کردار کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے ہوں. وہ ہر شک شبہ سے، ہر قسم کے تقابلہ سے وہ بلند ہیں. ہم نہ ان کو کویشچن کر سکتے، جی سر. نہ ہم ان کی تکفیر کر سکتے ہیں، نہ ہمارا یہ مقام نہیں کہ ہم انہیں کسی مقدمہ میں فیس کریں، ان کو اپوز کریں. چاہے وہ ثقیفہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملہ فدق کا ہو، کسی بھی معاملہ میں ہم انہیں اپوز نہیں کر سکتے. اور جو سنی علماء نے موجودہ تاریخ میں اسی طرح اپوز کیا جیسے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اپوز کیا گیا تھا. تو ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کے خود خلاف ورزی ہے. اگر انسان کو محض قرآن پاک کی سطحی فہم بھی حاصل ہو تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی پاک، ان کے پاک اہل بیت یہ انکویسچنیبل اتھارٹیز ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے. اس میں بندہ اگر بائسڈ نہ ہو، اس کے اگر فائنینشیل انٹرسٹ نہ ہو اور اس کے اگر تعصبات نہ ہوں، انسان اگر غیر جانبدار ہو کے خالی اپنے آپ کو مسلمان کے طور پہ بھی اگر ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے، اسلام کو خالی قرآن مجید میں سے سمجھتا ہو، پڑھی ہوں ہوں. احادیث اس نے نہ بھی پڑھی ہوں، تو پھر بھی یہ ہستیاں ایسی نہیں ہیں کہ ان کو ماضی میں کویشچن کیا جاتا، ماضی میں ان کو اپوز کیا جاتا اور ان کے خلاف سیاسی جتھا بندی کی جاتی یا فوجی جتھا بندی کی جاتی، جو کہ دونوں طرح کی جتھا بندی ان کے خلاف کی گئی. اور اسلامی ساری تاریخ جو ہے، اسلامی جی سر. تاریخ میں ساری. محترم اللہ یاری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی؟ آ رہی آ رہی ہے. سیدی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلامی تاریخ میں جتنا سمجھیں کہ ایک تو کرپشن ہے اور جتنا فساد ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان ہستیوں کو ان کے مقام کو مانا نہیں گیا جو کہ قرآن مجید میں ہی واضح کر دیا گیا تھا. اگر کسی کو حدیث اور سنت کی فہم اس زمانے میں بھی نہ تھی جبکہ وہ نبی پاک کے ساتھی تھے، نبی پاک کے اصحاب تھے، نبی پاک کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے ایمان لائے، اگر جی ان لوگوں نے ولفلی انہیں رجسٹ نہ کیا ہوتا تو اسلام کی تاریخ ہی اور ہوتی. بالکل صحیح فرما. اگر اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی زمانہ جب انہوں نے چوتھے نمبر پہ بھی ان کو خلافت دے دی تھی، وہ اگر پیسفلی گزرتا اور ان کو اوبے کیا جاتا، جیسا کہ کم از کم ان کو بیعت دینے کے بعد تو ان لوگوں کی اوبلیگیشن، پولیٹیکل اوبلیگیشن بھی بن گئی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ جو تھوڑا سا ان کا عرصہ تھا وہ 5-6 سال کے درمیان وہ بھی ان لوگوں نے خراب کر دیا اور انہیں
وہ موقع نہ دیا گیا کہ وہ اسلامی تاریخ کو دوبارہ سیٹ رائٹ کر سکتے. تو صحیح یہ سارا فساد ہے جو ہم 14 صدیوں سے آج بھی بھگت رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کی جان نہیں چھوڑا. صحیح. اس بارے میں آپ اللہ ارشاد فرمائیے, اللہ کچھ آپ کو ایلابوریٹ سلامتی دے. کیجیے. اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ کا عقیدہ بالکل صحیح ہے. ہم آپ کی باتوں سے ہم اتفاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مزید کوئی حکم ہے ہمارے لیے؟ جزاکم اللہ خیرہ. جی میں تھینک یو تو سر. جو اپنی فہم ہے وہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں کہ جی ساری جو خرابی آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے. اور مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے لا کے خود وہ پہاڑیوں پہ چڑھ جاتے تھے. جی. اچھا ایک بات یہ حیرت بتائیے. کی بات ہے. آپ بتائیے کیا لوگ یہاں پہ شک کریں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہیں. آپ شیعہ ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں, شیعہ گرانے سے ہیں. یہ دیکھیں یہ میری ریکس دیکھیں, قرآن پاک جی کے تفسیر, یہ احادیث کی کتب, یہ ساری اہل سنت کی. ہم، اور حدیث کی اتنی سٹڈی بھی نہیں ہے, تھوڑی سی سٹڈی حدیث کی ہے, وہ ساری اہل سنت احادیث کی ہے. صحیح اور ساری تفاسیر جو میں نے پڑھی ہیں اہل سنت ہی کی پڑھی ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, ان کے بیٹے جو عاقب سعید صاحب, یہ میں ان کے بڑے قریب رہ چکا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب مجھ سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. ہم، تو تو آپ نے اپنے ان خیالات کا اور اظہار ڈاکٹر اسرار صاحب سے نہیں کیا؟ سر اس وقت میں ابھی عربک باقاعدہ سیکھا نہیں ہوا تھا, تو ڈاکٹر اچھا اچھا. اسرار نے مجھے اس طرف توجہ دلائی کہ آپ عربک لغت سیکھیں ہم، اور عربک گرامر سیکھیں. تو صحیح. پھر میں نے عربک گرامر سیکھی تو مجھے زیادہ فہم حاصل ہوا. اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے اوپر ان کے جو فرقہ وارانہ کانسٹینٹس نہ ہوتی, جو ہم، ایک بائسز ہوتے ہیں جو لے کے چلنے پڑتے ہیں ان لوگوں کو, اگر یہ ہم، نہ ہوتی تو دل سے وہ بندہ جو تھا وہ مولا علی کے مقام کو جانتا تھا, ہم، لیکن وہ جو ان کے اوپر ایک اوبلیگیٹری بن جاتا ہے, جو فائنینشیل انٹرسٹ آ جاتے ہیں. ایک بندے کی مسجد کو فنڈنگ آ رہی ہے ساری سنی سورسز سے آ رہی ہے, صحیح ہے. کہ بچوں کے بنگلوز ہیں وہ سارے سورسز کے ذریعے سے چل رہے ہیں. وہ سادہ دل بندہ تھا, لیکن اس کو اپنی ظاہر فیملی کو چلانا تھا, اور سارے بچے جو تھے وہ ایک ہی سمجھیں گے, ایک چیز کو انہوں نے مشن قرار دے دیا ہوا تھا کہ ہم انقلاب لے کے آئیں گے, اسلامی انقلاب لائیں گے. شاید آپ کو معلوم ہو کہ وہ بھی ایک قسم کی تحریک خلافت چلا رہے تھے اپنے زمانے میں. جی تو اسی لیے میں ان کے قریب ہوا تھا کہ یہ بندہ پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہتا ہے, صرف تھیوریٹیکلی صرف ایک تو ان کے لیکچرر اچھا نہیں. ایک بات بتائیے, آپ ان کے بیٹے جو ہیں ان سے بھی قریب ہیں, آپ ان سے آپ نے ان خیالات کا اظہار نہیں کیا؟ میں ان کے قریب میں ان کے قریب تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا عاقب سعید کی بیعت کر لو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں ان سے ملتا ہوں. میں نے ان سے بات کی عاقب سعید سے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ خلافت لے کے آئیں گے, انقلاب لے کے آئیں گے, تو مجھے پریکٹیکلی بتائیں کہ آپ کیسے لے کے آئیں گے. اس وقت میں ماسٹر آف لاز پڑھ رہا تھا, ہم، تو مجھے پریکٹیکلی بتائیے کہ کیسے لے کے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے پیغام ڈیلیور کرتے رہیں گے سلولی اینڈ اسٹڈیلی. کئی قسم کی تحریکیں جو چل رہی ہیں, جیسے افغانستان میں چل رہی ہے, اس وقت وہ ریزسٹنس تھی, افغان ریزسٹنس وہ ہم. چل رہی تھی. تو آہستہ آہستہ ایسے ہوگا کہ یہ ساری تحریکیں جو ہیں آپس میں ضم اب ہو آپ جائیں گی, نے ان خیالات کا اسلام دیکھیں زور کہ پکڑ اہل جائے بیت گا. علیہ السلام حق ہیں, امیر المومنین علیہ السلام کے حق کی خلافت غصب نہیں ہونی چاہیے تھا. آپ نے ان خیالات کا اظہار ان سے کیا ہے, اسرار صاحب کے بیٹے سے؟ ان سے کیا, اور وہ اس چیز کو ایگری کرتے تھے, لیکن وہ میرے سے جیسے پرائیویٹ ملاقات کرنے اپنے کمرے میں, ہاں وہاں پہ وہ ان چیزوں کو ایگری کرتے تھے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ مولا علی کا مقام جو ہے وہ صرف مولا علی نے سمجھے کہ عاجزی کی ہے, کہ انہوں نے دین بچانے کے لیے انہوں نے ہم، جو ذاتی مقام تھا وہاں سے نیچے رہنا عاجزانہ طور پہ پسند کر لیا. کیوں؟ اگر دین کو نہ بچاتے, وہ ان لوگوں کے جو ایمز تھے وہ پورے نہ ہوتے, تو شاید یہ لوگ اعلانیہ کفر کر دیتے. یہ کہتا ہے ڈاکٹر ٹھیک صاحب ہے کا نا, میں جو بیٹا, یہ کہہ رہا کہتا ہوں. ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیٹا نہیں یہ کہتا نہیں, ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کے جو میرے سے دو درمیان کے خیالات تھے وہ زیادہ کینڈیڈ تھے. ہم. ڈاکٹر صاحب کے بیٹے سے میری اتنی بات نہیں. جب اس نے یہ بتایا نا کہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی یہ جو اچھا اسلامی موومنٹ سے اسرار یہ صاحب ضم ہو نے جائیں یہ گی. کہا, اسرار صاحب کا یہ نظریہ تھا پرائیویٹ میں
کہ اگر امیر میں ان المومنین کا علی علیہ candid یہ السلام بات- ہاں کہ وہ اگر اب جی عاجزی جی نہ کرتے اور اپنے حق سے چشم پوشی نہ کرتے تو یہ خلفاء کفر کا علانیہ اظہار کرتے. ان کا یہی عقیدہ تھا. جنہوں نے یہ ساری ثقیفہ ہمیں یوں پڑھایا جاتا ہے جیسے یہ کوئی آل آف اے سڈن ایک ڈیسیشن پہ پہنچ گئے لوگ. ایسا ہم، ہوتا نہیں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی ہم، جانتا ہوں، ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، اسلامک ہسٹری پڑھی ہے، انڈین ہسٹری پڑھی ہے، یورپین ہسٹری پڑھی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا. ہم، جو چیز ہمیشہ جو چیز سٹیج پہ آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وکٹرز ڈکٹیٹ ہسٹری. جو فاتح ہوتے ہیں وہ تاریخ اپنی مرضی کی لکھواتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا؟ جیسے پی صحیح ٹی وی نیوز ہے پاکستان میں، تو وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے ویو پوائنٹ سے ہٹ کے کوئی نیوز نہیں چل سکتی وہاں پہ. بالکل. ٹھیک ہے؟ تو یہ اعلانیہ ہو جاتا ہوا. اس کے پیچھے سارے قبائل تھے، اس کے پیچھے بنو امیہ بھی ہوں گے، نہیں نہیں قریش کے دیکھیں جتنے بھائی قبائل صاحب، تھے. دیکھیں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی جو بات نسبت دی ہے یہ 2-3 منٹ پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب سے کہ پرائیویٹ میں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر علی علیہ السلام ہم اپنے ان سے حق سے چشم پوشی نہ کرتے تو خلفاء علانیہ کفر کا اظہار کرنے کا احتمال تھا. واقعا یہ ان کا عقیدہ تھا. میری یہی انڈرسٹینڈنگ تھی. میں ان سے بات کرتا تھا اور وہ مانتے تھے کہ اگر ہم، ایسا نہ ہوتا تو بہت فساد ہوتا اسلامی ہم، تاریخ میں. وہ لوگ آپس میں لڑکے مر جاتے اور جو ارد گرد کے قبائل نیولی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ لوگ ہم. بھی وہ ریٹریٹ کر جاتے. اوکے جناب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. لیکن وہ جو ہے یہ سب پتہ ہونے کے باوجود فائنینشیل انٹرسٹ کی وجہ سے انہوں نے حق کا اظہار عوام کے ساتھ نہیں کیا، ان کو اپنے دل میں چھپاتے رہے. یہ فرما رہے ہیں نا آپ. ایک بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے آخری دنوں میں نے ایک ان کا کلپ سنا کہ انہوں ہم، نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ ان پیرلل تھے. نبی پاک کے ارد گرد جو لوگ تھے ان میں وہ ان پیرلل تھے. انہی کا مقام سب سے بلند تھا. یہ صحیح. میں نے ان کا کلپ سنا. براہ اوکے. راست ان سے یہ بات نہیں ہوئی لیکن میں نے کلپ ان کا سنا. لیکن اپنے زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے یہ ایک سمجھے کہ اپنا بوجھ اتارا، اپنے نفس کے اوپر سے ایک اپنا بوجھ اتارا. یہ انہوں نے اقرار کر کے. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت استفادہ کیا آپ سے، انشاءاللہ ہمیشہ کال کرتے رہیں. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ اور قوت دے جو آپ کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو آپ نے ہمیں ریسرچ کرنا سکھایا. ہمیں یہ معلوم نہیں تھا ہم، کہ رجال کے اوپر جو جرح و تعدیل کی جاتی ہے اس کی کیا ٹیکنیک ہم، ہے. آپ ہم. وہ جرح و تعدیل کرتے ہیں تو اہل سنت بھی آپ سے سیکھتے ہیں. ہم جو جی. خود سے سیکھنے والے لوگ ہیں جو باقاعدہ ہم. مدرسوں کے طالب علم بنے، ہم لوگ آپ سے سیکھتے ہیں اہل سنت بھی کہ اللہ آپ کو جرح و عزت. تعدیل کے بغیر روایت جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہوتی. اور پھر جرح تعدیل کے باوجود اگر وہ روایت جو ہے قرآن پاک اور جو سنت کی اسٹیبلشڈ جو مین پارٹ ہے سنت سے ہم. اگر وہ ریزاں کرتی ہو تو پھر بھی وہ روایت جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہوتی. یہ ہم لوگوں نے جو ہم اپنے گھروں میں اپنی ایفرٹ سے سیکھتے ہیں ہم لوگوں نے یہ آپ سے سیکھا ہے. تو آپ ایک ریسرچ اللہ آپ کو اسکالر ہیں عزت دے. اور ہم نے آپ سے بہتر ریسرچ ٹیکنیک سیکھی ہے سر. اللہ آپ کو عزت دے. جزاکم تھینک یو اللہ سر. جزاکم اللہ، تعالیٰ آپ کو جزاکم اللہ. بہت اللہ آپ کو اچھا. عزت دے. تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو. اللہ آپ کو سلامتی دے. اب ان بھائی کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے اندر کی باتیں بہت بتا دیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا پرائیویٹ میں کیا عقیدہ تھا. اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو عزت دے. تھینک یو سر. اب ہمارے پاس کالر